Hello friend, my name is Abdus Sami. Welcome to my YouTube channel Maulana Tawseef Rashidi. For more videos, subscribe our channel. ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے درمیان کوئی خاص تاریخ لکھنے کا اہتمام نہیں تھا۔ یہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے جو امیر بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کے زمانے میں بھی کوئی خاص اہتمام تاریخ لکھنے کا نہیں تھا۔ ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنائے گئے، تو ان کے زمانے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رائے دی کہ مسلمانوں کا بھی کوئی سال ہونا چاہیے، مسلمانوں کا بھی کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے، کوئی تاریخ ہونی چاہیے۔ تو آپ کی اس رائے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ کو جمع فرمایا، ان سے رائے طلب کی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں اس سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ کسی نے کہا کہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ کسی نے کہا کہ جس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی گئی ہے اس سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ کسی نے کہا کہ جس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے ہجرت فرمائی ہے اس سال سے اسلامی سال کا آغاز ہو۔ یہ چار طرح کے رائے آنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھی رائے کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ ہجرت ہی یہ ایسی چیز ہے جو حق اور باطل کے درمیان امتیاز فرمایا ہے، اور ہجرت ہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو کافرین اور مشرکین کے ہاتھ سے آزادی عنایت فرمائی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا اکثر حصہ مکہ شریف میں گزارا۔ نبی بننے کے بعد تقریباً 13 سال آپ وہاں پر رہے۔ ان 13 سال میں مشرکین نے آپ کو اور مسلمانوں کو کافی ستایا، کافی اذیتیں پہنچائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مکے کو چھوڑ کر مدینہ شریف تشریف لے گئے اور اپنی زندگی کا سارا باقی کا حصہ وہیں پر گزارا۔ تو جو آپ نے سفر فرمایا ہے مکے سے مدینہ کے درمیان، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو جس سال ہجرت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس سال سے اسلامی سال کا آغاز ہوا۔ پھر مہینے، سب سے پہلے کس مہینے کو رکھنا چاہیے، تو اس کے لیے بھی مختلف رائے آئی۔ کسی نے کہا کہ رمضان کو سب سے پہلا مہینہ قرار دیا جائے، اس لیے کہ اس کی فضیلت قرآن میں آئی ہے۔ کسی نے کہا کہ رجب کا مہینہ ہو، کسی نے کہا ربیع الاول، کسی نے کہا محرم۔ یہ چار طرح کے رائے آنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محرم کو سب سے پہلے اسلامی سال کی ابتدا ہو، اس لیے کہ سب سے پہلے یہی مہینہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی 12 مہینے ہی تھے، یہی نام تھے مہینوں کے بھی۔ اس زمانے میں بھی سب سے پہلا مہینہ محرم ہی قرار دیا جاتا تھا، تو نظام میں کوئی گڑبڑ نہ ہو تو اس کے نظر رکھتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے محرم سے سال کا آغاز فرمایا ہے۔ جس طرح عیسوی کیلنڈر میں جنوری سب سے پہلا مہینہ ہے، اس لیے ایسے ہی اسلامی سال میں سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔